नाज़रीन, कौम आद कौन थे? दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन कौम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसे तबाह किया और कुरान मजीद फुरकान हमीद में कौम आद के हवाले से क्या इरशाद फरमाया? कौम आद इस वक्त कहाँ मौजूद है? जदीद तहकीक ने किस मुकाम से कौम आद के मुजस्मे दरियाफ्त किए? आज की वीडियो में हम आपको खजूर के दरख्त के बराबर कद वाले और मजबूत तरीन जिसामत वाली कौम आद की इबरतनाक दास्तान सुनाएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें ताकि इसी तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन, बहर अरब और बहर अहमर के दरमियान अरब के जनूबो शुमाल में दोनों जानब यानी ओमान, बहरीन और मगरबी यमन तक एक वसी सहरा है जिसे सहराए अल अहकाम के नाम से याद किया जाता है। इसे सहराए आज़मुद्दुनिया और अरबी अलकालफ भी कहा जाता है। अलकालफ हकफ की जमा है जिसके लुग़वी मैनी रेत के बुलंदो बाला और वसी अरीज टीले हैं। इस बियाबान सहरा में सफ़र करना तो दूर की बात, इसके अंदर कदम रखने का भी तसव्वुर नहीं किया जा सकता। मौत की इस वहशतनाक वादी की जानिब रुख करना खुदकशी के मुतरादिफ है। यही वजह है कि मुकामी बद्दुओं से लेकर मुहिम जो स्याहों तक कोई इस सहरा के करीब जाना पसंद नहीं करता। सफ़ेद और बारीक रेत के हज़ारों फुट ऊंचे पहाड़ों में अगर कोई शय फेंकी जाए तो वो लम्हों में गर्क हो जाती है और रेत की सतह पर जुम्बश तक नहीं होती। ये सहरा अल्लाह बुजुर्गों बरतर की खुली निशानियों में से है और अहले दुनिया के लिए इबरत भी। अल-अकाफ नामी इस भयानक वादी को देखकर ये गुमान भी नहीं किया जा सकता कि ये किसी ज़माने में दुनिया का सबसे ज़्यादा सरसब्ज़ो शादाब इलाका था, जहाँ बेशुमार फलों फूलों के वसी बागात, ठंडे पानी के चश्मे, आबशारें और बुलंदो बाला इमारतें हुआ करती थीं, जिसमें दुनिया की सबसे ज़्यादा ताकतवर, मालदार और शानदार तमद्दुन रखने वाली कौम आद आबाद थी। ये दुनिया के सबसे ज्यादा कद आवर और जोर आवर इंसान थे। इतने ताकतवर लोग अल्लाह ने फिर पैदा नहीं किए। जैसा कि अल्लाह जल ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, इन जैसी कोई कौम और मुल्कों में पैदा नहीं की गई। कौम आद के रहने से मुतल्लक कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, हूद को याद करो जबकि इसने अपनी कौम को अकाफ में डराया। नाज़रीन, इलामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसील सूरा मंशूर में तहरीर करते हैं कि कौम आद निहायत जोर आवर और बहादुर कौम थी। ये बुत परस्त थे। इनके दो बुतों के नाम हमूद और हक बयान किए गए हैं। इब्न कसीर ने अपनी तफसीर में तीसरे बुत का नाम समद भी बयान किया है। नाज़रीन, आद एक कदीमी अरबी कौम है जिसका जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद में सूरा हूद और सूरा फज्र में आता है। इस कौम पर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया था। जब इस कौम ने शिरक और बुत परस्ती तर्क ना की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अजाब नाज़िल करके इसे तबाह बर्बाद कर दिया। इस कौम के तज़किरे को कहानी समझा जाता था, मगर इसी सदी में इसके मरकज़ी शहर अरम, अरबी में रमज़ानुल अमाद और अंग्रेज़ी में अबर बाबर और अरम के आसार बरामद हुए, जो अल अरबुल खालिक के इस हिस्से में है जो आजकल अमान में शामिल है। आद असल में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की चौथी पुश्त से थे। इनके नाम पर इस कौम को पुकारा जाता है, यानी इस कौम का नाम इसके जद्दे अमजद के नाम पर था। नाज़रीन, कौम आद को मशहूर रवायात के मुताबिक एक अजीम आंधी से तबाह किया गया था। कुरान मजीद के मुताबिक ये कौम दुनिया और आखिरत दोनों में अल्लाह की रहमत से दूर और महरूम रही। नाज़रीन, जदीद तहकीक के मुताबिक ये कौम 3000 साल कबल अज़ मसीह से लेकर पहली सदी ईस्वी तक मौजूद थी। इनको 1000 सतूनों वाले शहर की कौम भी कहा जाता है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम एक तवील अरसे तक अपनी कौम को वाज़ो नसीहत करते रहे। कभी वो इन्हें अल्लाह की तरफ से अता करदा नेमतों की याद दिलाते तो कभी अज़ाब इलाही से डराते, मगर वो बहरे और अंधे बने रहे। तारीखी कुतुब में है कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम मुसलसल 50 साल या इससे भी ज़्यादा दरस व नसीहत में मसरूफ़ रहे। कौम आद के 13 कबाइल में लुकमान और खलजान नामी कबाइल नहायत ताकतवर थे और इन्हें हुक्मरान की हैसियत भी हासिल थी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने जब दावत हक दी और कुफ्र व शिरक छोड़कर एक अल्लाह की बंदगी की तरफ बुलाया तो लुकमान कबीले ने सख्त मुज़ामत की और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के दुश्मन बन गए।
اس کے برعکس دوسرے قبیلے خلجان نے حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں پر غور و فکر کیا اور ان میں سے اکثر جلد ہی آپ کی دعوت کو قبول کر کے ایمان لے آئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق پر گامزن کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بالآخر انہوں نے بارگاہ الہی میں مدد کے لیے دست دعا دراز کیے، جسے قرآن کریم نے یوں بیان کیا۔ نبی نے دعا کی کہ اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، پر تو میری مدد فرما۔ اللہ کریم نے اپنے نبی کی فریاد کے جواب میں فرمایا، اے نبی، یہ بہت جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ بادلوں کے فرشتے کو حکم ملا کہ اب بارش نہ برسائی جائے۔ چشموں کے فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ ان کے ٹھنڈے اور شفاف پانی سے لبریز چشموں اور آبشاروں کو خشک کر دیا جائے۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سرسبز و شاداب کھیت کھلیان سوکھنے لگے اور مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پینے کے پانی تک کو ترسنے لگے۔ کثیر تعداد میں پیدا ہونے والے پھل اور اناج ناپید ہو گئے۔ پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو کر بدحال اور پریشان ہو گئی۔ یہ مسلسل 3 سال تک جاری رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کی طرف دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ آپ بہت افسردہ اور پریشان رہنے لگے اور پھر ایک دن انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو، اس کے آگے توبہ اور استغفار کرو، وہ تم پر ایمان سے بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت و قوت میں اضافہ فرمائے گا، اور دیکھو گنہگار بن کر روح گردانی نہ کرو۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں توبہ و استغفار کے بڑے فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ ناظرین، ابن ماجہ اور ابو داؤد میں حدیث مبارکہ ہے کہ جو پابندی سے استغفار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے ہر فکر سے کشادگی اور تنگی سے راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ بہرحال حضرت ہود علیہ السلام کے لاکھ سمجھانے کے باوجود اس قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ نہایت ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم محض تیرے کہنے پر اپنے آباء و اجداد کے اور اپنے ان معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے جو ہمارے آباء و اجداد سے چلے آ رہے ہیں۔ ناظرین، قرآن کریم نے اسے یوں بیان کیا ہے، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل تو لائے نہیں اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب زدہ دیوانہ کر دیا ہے۔ ناظرین، عذاب الہی کے ابتدائی مراحل میں خشک سالی نے قوم عاد کی حالت ابتر کر دی۔ ان کے سرداروں اور دانشوروں نے اس سے نجات پانے کے لیے مختلف تدابیر پر غور و فکر شروع کر دیا۔ یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ پچھلی قوموں کو جب کبھی کوئی مشکل آ گھیرتی تو وہ اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے حجاز مقدس کا سفر کرتے اور بیت اللہ شریف میں جا کر اللہ کے آگے آہوازاری کرتے، یعنی کافر قومیں بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتی تھیں کہ اس ارض و سما میں ایک لافانی قوت موجود ہے، مگر اس کے باوجود نبی اور رسول یہ بات کہتے تو ان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا۔ ناظرین، قوم عاد کے سرداروں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ قوم کے سرکردہ افراد بیت اللہ شریف جا کر اندیکھے خدا کے سامنے فریاد کرتے ہیں۔ چنانچہ مختلف قبائل کے سرداروں اور دیگر اہم افراد پر مشتمل 70 افراد کا ایک وفد حجاز مقدس روانہ ہوا۔ اس زمانے میں مکہ مکرمہ پر قوم عمالیق کی حکمرانی تھی، جس کا سردار معاویہ بن بکر تھا اور معاویہ کی والدہ قوم عاد ہی سے تعلق رکھتی تھی۔ ویسے بھی معاویہ بن بکر قوم عاد کی شان و شوکت سے بڑا مرعوب تھا، چنانچہ اس نے وفد کی بڑی خاطر مدارت کی اور اسے بڑی عزت و احترام سے اپنے ہاں ٹھہرایا۔ طبری کی روایت ہے کہ اس وفد میں 2 افراد مرشد بن سعد اور صاحب ایمان اور حضرت ہود علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ غالباً ان کا تعلق قبیلہ خلجان سے ہوگا۔ ان دونوں کے علاوہ باقی سب کافر اور بت پرست تھے۔ معاویہ نے ان کے اعزاز میں رقص و سرور کے محافل کا اہتمام کیا اور تقریباً 1 ماہ تک یہ لوگ اپنے آنے کا مقصد فراموش کر کے عیش و عشرت اور شراب و شواب کی محفل میں مدہوش رہے۔ جب ان کا قیام طویل ہو گیا تو معاویہ بن بکر کو ان کے واپس جانے کے فکر لاحق ہوئی۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس نے ناچنے گانے والیوں کے ذریعے چند اشعار کی صورت میں انہیں ان کے آنے کا مقصد یاد دلوایا۔
جس پر وفد کو ہوش آیا۔ تاریخی کتب میں درج ہے کہ اس موقع پر وفد میں شامل مرشد اور لقمان نے ایک بار پھر انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ جو کچھ حضرت ہود کہتے ہیں اس پر ایمان لے آؤ، مگر وہ نہ مانے اور وفد بیت اللہ شریف گیا اور بارش کی دعائیں مانگنی شروع کر دی گئیں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اللہ رب العزت نے آسمان پر 3 رنگوں کے بادل بھیج دیے، جن میں ایک سفید تھا، دوسرا سیاہ اور تیسرا سرخ۔ اس کے ساتھ ہی آسمانوں سے ندائے غیب آئی، اپنے اور اپنی قوم کے لیے ان تینوں میں سے ایک کسی کو پسند کر لو۔ چنانچہ وفد نے سوچ بچار کے بعد سیاہ بادل کو اپنے لیے پسند کیا، جس کے ساتھ ہی سرخ اور سفید ٹکڑے آسمان سے غائب ہو گئے اور اپنے ضیاء آہستہ آہستہ آسمان پر چھانے لگا۔ وہ لوگ اپنی دعائے قبولیت پر بڑے خوش تھے اور سمجھتے تھے کہ اب خشک سالی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ پوری قوم نے خوشیاں منانی شروع کر دیں، مگر حضرت ہود علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ یہ بارش نہیں بلکہ عذاب الہی ہے، لہٰذا انہوں نے ایک بار پھر اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، یہ اللہ کا عذاب ہے جو تم پر نازل ہونا چاہتا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا فرمان انہیں سنایا، نہیں بلکہ دراصل یہ ابر ہوا عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے۔ یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے، جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز تباہ کر ڈالے گا۔ ناظرین، حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اب بارش ہوگی، مگر آپ کے چہرے پر اس کے برعکس تشویش کے آثار نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا، جبکہ ایک قوم ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دی گئی تھی۔ اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا، یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ قوم عاد نے اس عذاب کو بصورت بادل اپنی بستیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے، یہ تو بادل ہے، ہم پر بارش برسائے گا۔ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ رب العزت نے تیز آندھی کا یہ عذاب 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ اس عذاب نے کسی ایک کو بھی نہ باقی چھوڑا، ہر ایک کے پاس پہنچ گئی۔ غاروں کے اندر، پہاڑوں، گھاٹیوں اور چوٹیوں، گھروں، محلات اور قلعوں کے اندر یہ ہوا پھیل گئی اور سب کو فنا کر ڈالا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آندھی جس کے ذریعے قوم عاد ہلاک کی گئی تھی، اللہ نے ان پر انگوٹھی جتنی جگہ کی مثل ہوا کھولی تھی، بس وہ ہوا پہلے دیہات میں گئی اور وہاں کے لوگوں اور مویشیوں اور مالوں کو اٹھایا اور آسمان و زمین کے درمیان لے گئی۔ اللہ نے اس خوفناک آندھی سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا اور انہوں نے خطیبہ نامی ایک بستی میں پناہ لے لی جہاں عذاب ان تک نہ پہنچا، اور وہ امن و سکون سے رہے، اور باقی پوری کی پوری قوم اللہ رب العزت نے تباہ و برباد کر دی۔